السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور آج کا دن اس اعتبار سے ہم کہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک لحاظ سے دکھ کا شکار ہے۔ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف ایک طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال کر گئے۔ گزشتہ 5 سے 6 7 سال سے ان کی بیماری کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی کیور نہیں ہے، لیکن سمپٹومیٹک علاج کر رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن تھوڑی سٹیبل رہے۔ لیکن گزشتہ سال ہی ان کے اہل خانہ کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، لیکن بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے یہاں سے ایک نہ ایک دن رخصت ہو جانا ہے، کسی کا دن پہلے آنا ہے، کسی کا دن بعد میں آنا ہے۔ بہرحال لیکن پرویز مشرف صاحب کے پاکستانی سیاست پر اور پاکستان کے جو اوور آل جو آج جس سینیریو میں ہے اس کے اوپر بڑے ایک اہم اثرات ان کی شخصیت نے مرتب کیا۔ ان کا دور اقتدار جو 9 سال پر محیط رہا، جس میں وہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے، صدر پاکستان بھی رہے، اور پھر اس طریقے سے ظاہر ہے کہ انمٹ نقوش انہوں نے پاکستان کی سیاست میں چھوڑے ہیں اور مرتب کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ان کا ایرا کیسا رہا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کشمیری کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں، اور گزشتہ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان کی قربانیاں ایک نئی، ہر روز ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ اور جب سے یہ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا، تب سے آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر کا ایک تسلط ہی، ایک تشخص ہی تبدیل ہو کر رہ گیا، اور تقریباً 7 سے 9 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی وہاں پر موجود ہیں جو کہ وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہیں جن کا یہ فرض ہے کہ وہاں پر حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دے کشمیری عوام کو، تاکہ وہ اپنے بھلے اور برے کا انتخاب کر سکیں، وہ چن سکیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، استصواب رائے کا ایک حق ان کو دیا جائے، لیکن یہ حق ان سے چھینا گیا ہے۔ جو 90,000 سے زائد کشمیریوں کی شہادتیں ہیں، وہ اس وقت بھی ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں ابھی تک ہم دیکھنے جا رہی ہیں۔ پھر پیلٹ گنز کے ذریعے ان کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ ٹریڈ کتنی ہے، نئے معاہدے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا از اے گروئنگ اکانومی، اور آج کل جو بھی مفادات کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اسی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ کون سا ملک معاشی اعتبار سے کتنا مستحکم ہے۔ تو انسانی حقوق کا کیا ہے، وہ تو چلتے چلا جاتا ہے۔ پھر بات کریں گے آگے چل کے سیاسی معاملات پر کہ سیاست میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کی بات ہو رہی ہے جی، اور عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے۔ اوپر سے پھر نون لیگ کی جانب سے جو اس کے اوپر ری ایکشن سامنے آیا وہ کافی ایک الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اور آپ کریں گے تو ہم علاج کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر کیا رول صورتحال پر بات کرتے ہوئے موقف دیا ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ عمران خان نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب عمران خان کال دے گا، جیلم میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا، ہزاروں لوگوں سے پاکستان کی جیلوں کا دامن تنگ کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گرفتاری پہلی میں دوں گا، کیونکہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے قائدین گرفتاری دیں گے، پھر ارکان پارلیمان دیں گے، پھر اس کے بعد ورکرز دیں گے، اور پھر باقی سارے بھی جائیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی تیاری مکمل ہے۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا۔ 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ پھر 26 نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ تم یہ تحریک شروع کرو، تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا۔ اچھا جی، یہ بات تو آپ نے سن لی۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا کیا اس ساری سچویشن پہ کہنا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ایک طریقہ کار تھوڑا سا ایک بڑا الارمنگ ہے، کہ جس طریقے سے کل نواز شریف صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ عمران خان کہا کرتا تھا کہ ان کو رلاؤں گا، تو یعنی کہ وہ ایک بدلے کا ایک بو جو ہے وہ اس ساری اسکیم سے آ رہی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیے آپ۔
نواز شریف صاحب کی جرت اور بہادری یاد ہے نا؟ جیل میں بیمار تھا مگر ان سے بھیک نہیں مانگی. نواز شریف صاحب کی صحت کو سنگین ترین خطرات لاحق ہے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد از جلد علاج کے لیے جا سکیں. جو علاج چاہیے وہ جیل کے اندر میسر نہیں ہوتا، اس کے لیے باہر ہونا ضروری ہے. اگر میاں صاحب کو باہر جانا پڑتا ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے. ان کی زندگی اس وقت بہت ضروری. ان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے بہت کرٹیکل ہے. سرکاری بورڈ کہہ چکا ہے ہم رسک نہیں لیں گے. نواز شریف موت و حیات کی جنگ لڑ رہا ہے. میرے سامنے ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ آپ لندن میں علاج کرانا چاہتے ہیں لندن کرا لیں. یہ ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے ورکر، یہ ایم این اے، ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف واپس آئے گا. کس وجہ سے پلیٹلیٹ بنتے ہیں گرتے ہیں وہ ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی. باہر جا کر ان کو یہ ڈائگنوز وہ کرانا ہوگا. اس بورڈ نے لکھ کر دے دیا کہ نواز شریف کی جو صورتحال ہے کہ ان کو فی الفور باہر جانا چاہیے اور باہر سے علاج کروائیں. جیل میں بیمار تھا مگر ان سے بھیک نہیں مانگی. آل رائٹ جی، تو آپ نے گفتگو سن لی کہ پہلے کیا کہا اور پھر اینڈ میں کس طرح سے کہتے رہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے سیاسی رہنمائیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت بات کچھ اور ہوتی ہے، اقتدار سے ہٹتے ہیں اس وقت کچھ اور ایک طریقہ ہے جو واردات ہوتا ہے. لیکن المیہ ہی ہے پاکستان کی سیاست کا یہ. تو اس پر جو ہمارے مہمانان ہیں ان کا ذرا آپ سے تعارف کروائے دیتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے ہمارے پروگرام میں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور اطہر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. تو علی محمد خان صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، بلکہ پروگرام کا آغاز اس سلسلے سے کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب دنیا میں نہیں رہے، اور اگر آپ اس چیز پہ بات کرنا چاہیں ان کے ایرا کے حوالے سے، جتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہے، تو کیا آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ واز دیٹ گڈ فار پاکستان اور بیڈ فار پاکستان؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہم کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ جو چلا جائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. پاکستان کے سابق صدر اور چیف آف آرمی سٹاف. پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ غداری وغیرہ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا. جو بھی اتنے بڑے عہدے پہ پہنچتا ہے وہ ہوتا محب وطن ہے. اس کی پالیسی سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں ہیں. سب سے بڑا نیگیٹو تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئینی حکومت کو ختم کیا. پھر ان کے دور کی کچھ چیزیں اگر یاد آتی ہیں تو ایک اس میں وہ لال مسجد والا واقعہ آپ بلا ہی نہیں بھولتا. دوسرا جو ان کے دور میں جو ایک دہشت گردی کی جنگ، اس کو ہم بہت حد تک اوائڈ بھی کر سکتے تھے. اس وقت پرائی جنگ تھی جب اس میں ہم کودے تھے. ظاہر ہے وہ امریکنز کی طرف سے ایک تھریٹ آیا جو بھی تھا، اور انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی سیاسی حکومتوں اور جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا پاکستان کے مفاد میں ان کو وہ اچھا لگا، صحیح لگا ہوگا. لیکن ان دا ہائنڈ سائٹ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا اس پہ اس زمانے میں بھی یہ رائے تھی اور ہماری جماعت کی یہ ایک کنسسٹنٹ اوپینین ہے کہ ہمیں پرائی جنگوں میں نہیں کودنا چاہیے تھا. ہمیں ٹائم لینا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے معاملات کو ایک طرف کرنا چاہیے تھا. اور جب ہم کودے وہ دہشت گردی کی جنگیں اور وہ لاکھوں جو ہے زخمی اور ہزاروں شہادتیں اور یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. کچھ پازیٹیوز ان میں یہ تھا، میڈیا کی آزادی وغیرہ جو چیزیں تھیں، جو ہماری لائرز موومنٹ تھی. لائرز موومنٹ میں بڑے سخت تقاریر سب کچھ ہوا. لیکن آج جو ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ اس زمانے میں نہیں تھا. تو یہ مکس چیزیں تھیں ان کے دور میں. لیکن بہرحال ان کو جس چیز کے لیے یاد رکھا جائے گا وہی 99 کا جو ایک کو تھا، وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو وی پرے فار ہم کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے. بہرحال ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں آج اگر ہم ان کو دوبارہ دہرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے پھر کچھ سیکھ نہیں رہے. وی آر موونگ ان سرکلز. اللہ نہ کرے ملک سرکل میں جائے، اللہ کرے یہ ملک آگے جائے، بہتری کی طرف جائے. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اب ظاہر ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن جہاں پر جس طرح سے بات کریں کہ آئین کے حوالے سے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا، پھر اس کے بعد باقی اور بھی خاصے اقدامات ہیں. اکبر بگٹی صاحب کا قتل ہو گیا، یا پھر لال مسجد آپریشن ہو گیا، اور باقی کافی چیزیں. لیکن ایک چیز جو میں نے بھی وٹنس کی تھی کہ جس طریقے سے وہ سخت سے سخت سوالات سے بھاگتے نہیں تھے. بھارتی ٹی وی چینلز پر جا کر میں ان کے انٹرویوز بعد میں بھی دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح سے انہیں دندان شکن جواب دیا کرتے تھے. پھر جب کالا باغ ڈیم کے معاملے پہ ایک وقت تھا کہ جب رائے عامہ انہوں نے بڑی حد تک ہموار کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے
یہ ڈیم بن جائے، کیونکہ آج اگر وہ بن چکا ہوتا تو سچویشن خاصی بہتر ہوتی، اور پانی کے جو مسائل ہیں، جو آج مہنگی بجلی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، تو وہ شاید وہ چیزیں نہ ہوتی. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ جی؟ دیکھیں، جنرل مشرف جو ہے کافی کھلے ڈلے انسان تھے. جس طریقے سے پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ میڈیا کی آزادی کو دیکھ لیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ سخت سوالات بھی سن لیتے تھے. جو ان کے دور میں انپریسیڈنٹڈ میڈیا کی آزادی ہوئی ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ چیز جب جنرل مشرف صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، چک شہزاد کے وہ فارم ہاؤس میں تھے، میں وہاں پہ ان سے بڑی مشکل سے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ اب آپ کے اوپر کیس چلنے والا ہے اور آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. تو میڈیا کی آزادی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ آپ کا فیصلہ رائٹ تھا؟ تو انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے کہ وہ صحافی اس وقت مجھے کیا کہتے تھے اور آج کل کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ میری ذات تک محدود نہیں ہے. تو یہ بات آپ کو آج سے 5 سال 10 سال 15 سال بعد سمجھ آئے گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی آواز نہیں، اور یہ میڈیا ان کی آواز بنے گا، اور ہمارے جیسے معاشرے میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سم ٹائم جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس بھی آواز نہیں پہنچتی، تو یہ میڈیا ان کی آواز بھی وہاں تک پہنچاتا ہے. تو میں اس پہ ریگریٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت سارے اچھے فیصلے ہوں گے، بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ میڈیا کو لے کے بھی آئے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ کو وہ نومبر 2007 کی ایمرجنسی بھی یاد ہوگی کہ وہ اس وقت اس کے اندر ٹی وی چینلز کو انہوں نے آف ایئر بھی کروا دیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ٹرانسمٹ نہیں کر پا رہے تھے. بالکل وہی میں نے کہا کہ ان کے اچھے فیصلے بھی اور ان کے ایسے فیصلے بھی ہیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو میڈیا نے پاکستان میں ایک ترقی حاصل کی، اسلامی دنیا میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، خلیجی ریاستوں میں دیکھ لیں، اتنی آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے جتنی ان کے دور میں تھی، اور جس طرح ایک ڈسکشن آگے بڑھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو سیاسی فیصلے تھے، جس طرح انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے ڈیل کی، ان سے 2 چیزیں مانگی جا رہی تھیں، یا تو تیسری ٹرم ہٹائی جائے جو پابندی تھی تیسری بار وزیر اعظم بننے پہ، یا پھر مقدمات جو NRO دیا جائے. اور پھر ان کو اس وقت کے جو ان کے سیاسی حلیف تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مقدمات ختم کر دیں، تیسری ٹرم نہ دی جائے. یہ بھی پرویز مشرف صاحب آن ریکارڈ پہ. تو ایک ان کا یہ بھی فیصلہ ہے، جس طرح MQM کے بہت سارے مقدمات ختم ہوئے، پیپلز پارٹی کے مقدمات ختم ہوئے، اور اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا، اور پھر محترمہ نے بڑی ایک سخت پریس کانفرنس کی کہ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے مقدمے ختم ہو رہے ہیں، تو یہ اس طرح کا نوٹس لیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ان کا ایسا فیصلہ تھا جو افتخار محمد چودھری صاحب نے تو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا نا NRO کو. بالکل. تو یہ کچھ ان کے ایسے فیصلے ہیں جو یاد رکھے جائیں گے. لیکن یقین کیجئے کہ ان کی شخصیت بہت سارے ہمارے جو سو کالڈ جمہوری رہنما نا، ان سے زیادہ جمہوریت پسند تھی. آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا ان کے دور میں بھی بہت کم ہی ہوا ہے. سر، وہ لوکل باڈیز سسٹم آپ بھول گئے، وہ بھی ایک تحفہ ہی تھا. دیکھیں کہ وہ پرویز مشرف وہ بڑا زبردست ان کا تھا. پر یہ تھا نا کہ یہ اکثر ہر ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ لوکل باڈی سسٹم لایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ آگے چل نہیں سکتا. اور اس میں جو مین جو آپ کی جمہوری پارٹیاں ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ MP اور MNA جو ہیں ان سے نیچے اختیارات نہ جائیں. تو ہر علاقے میں ایک MNA یا MPA ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑاتے ہیں تو 300-400 ڈکٹیٹر پورے پاکستان کے حلقوں میں آپ بٹھا دیتے ہیں جو اختیارات نیچے تک نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے. اچھا، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ہم بات کر رہے تھے انیشلی پرویز مشرف صاحب سے متعلق. تو پیپلز پارٹی کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا پرویز مشرف صاحب سے، اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اس وقت دیکھا تھا جس طرح کا ٹینیور تھا، اور اینڈ میں جس طرح سے زرداری صاحب نے ان کی امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی. تو کس طرح سے سم اپ کریں گے اب اس دور میں آ کے؟ آپ پرویز مشرف صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، واٹس یور کامنٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اطہر صاحب نے جو ہے ایک تجزیہ دیا. لیکن اطہر صاحب نے یہ اللہ تعالیٰ کی مفرت کا بھی اس جہان میں نہیں رہے، وہ سیاستدان تو نہیں تھے. سیاست تو ہم نے اور علی محمد خان صاحب نے اور باقی جماعتوں نے کرنی ہے. لیکن اطہر صاحب نے اس تجزیے میں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس طرح پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑا بھی، کس طرح پیٹریوٹ بنائی اور باقی جماعتیں بنائی. یہ تجزیہ بھی اگر اپنی تجزیے میں کر لیتے تو یہ بھی بہت اچھی تھی. جس طریقے سے انہوں نے لوگوں پہ نیب کی تلوار لٹکائیں اور پارٹیاں چینج کروائیں، اور پھر اگر جو ان کے ساتھ شامل ہوتا تھا وہ جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا تھا، اور جو نہیں ہوتا تھا تو اس کے خلاف کیسز بنتے تھے. تو یہ چیزیں بھی ان کی سیاسی. اچھا، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ بات کسی ایک شخصیت
تک نہیں رہتی. دیکھیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر تھے. نہیں وہ میں اطہر کاظمی صاحب کی تجزیے کو آگے لے کے جا رہا ہوں نا, کیونکہ میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تو وہ بتا رہے تھے. پھر یہ بھی تھا کہ جب اس وقت کے چیف جسٹس کو جس طریقے سے انہوں نے بند کیا یا ان کو مجبور کیا اور پھر ایک موومنٹ چلی, معزول کیا ان کو, ٹھیک ہے, وہ موومنٹ چلی, تو وہ بھی ان کے جو ہے نا وہ بھی ان کے جو ہے فیدر ان دی کیپ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بھی انہی کے کرشمے تھے جو انہوں نے کیے تھے. تو بہت سی ایسی داستانیں اور بھی ہیں جو ہے. تو اگر تجزیہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا نہیں چاہیے تھا, آج ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آج جو فوت ہو گیا بس اس کے ہم مفرت کر سکتے ہیں, باقی پولیٹیکل باتیں ان کے اوپر نہ کرے. تو یہ کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن ایسا ہے کہ جس کو ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اچھا علی محمد خان صاحب, سر یہ بات یہ ہے کہ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں نے پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ کشمیری سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ان کو مطلب ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے, ایک تشخص اس علاقے کا آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے بعد چینج کر دیا انہوں نے. وہاں سے لوگوں کو دوسرے علاقوں سے لا کے بسایا جا رہا ہے تاکہ ایک ایکویژن جو ہے وہ چینج کی جا سکے. لیکن ہمارے ہاں اب اس پر اتنی بات نہیں کی جا رہی. کیا ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں یا ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے؟ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے اشفاق بھائی, اور دیکھیں کشمیر کی بات کو بھولنا تو پھر پاکستان کی بنیاد کو جو ہے وہ بھولنے کے مترادف ہے. پاکستان تو مکمل ہی نہیں ہے. تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی تک جو ہے وہ پاکستان کا جو آزادی ہے وہ نامکمل ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو مت بھولیں کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں, تمام مسلمانان پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں, اور سب کو کہہ رہا ہوں جو پاکستانی ہیں, جو مسلمان ہیں, جو کشمیری ہیں, کہ 75 سال سے ہماری شہرگ ہمارے دشمن کے پیروں تلے کچلی جا رہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ شہرگ میرے دشمن کے بوٹ تلے کچلی جائے اور میرا ملک ترقی کرے. تو ہمیں ایز اے ریاست, ایز اے قوم جو ہے اس پہ اپنی پلاننگ کرنی ہے, اور اس سوچ کے ساتھ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات ہوتی ہے نا, کیا تم نے مسئلہ کشمیر بنا, مطلب ہم نے ذہن میں سمجھ لیا ہے کہ جو چیز مسئلہ کشمیر ہے حل نہیں ہوتی. پہلے دل سے مانیں کہ کشمیر حل ہوگا, اور اقوام متحدہ میں جو کمٹمنٹس ہیں اس کے مطابق حل ہوگا, اور استصواب رائے کا حق ملے گا کشمیریوں کو. فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ غاصب ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں سے دیکھیں میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا, یا آپ یا کنڈی صاحب, یہ فیصلہ کشمیری کریں گے, اور یہ کشمیری کر چکے ہیں. علی گیلانی صاحب جب 80 سال کے, اور میں ان کو بابائے حریت کہتا ہوں, اور ان کو میں شہید حریت بھی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اگر ان کے ساتھ وہ رویے نہ رکھے جاتے تو بابائے حریت فوت نہ ہوتے. 80 سال کی عمر میں علی گیلانی صاحب نے جب جیل سے یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, اس کے بعد تو بات ہی ختم ہے. اور جب برہان مظفر وانی صاحب شہید ہوئے اور ان کے جب جنازہ ان کا پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے رکھا گیا, اور وہاں ان کے لحد کے وقت, لحد میں اتارتے وقت جب کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیری یہ صدا لگائی کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. لیکن اس جذباتی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پلاننگ کے ساتھ آگے جانا ہے. سیاسی سفارتی سطح پہ ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہے. اور امپورٹنٹ آخری بات, لیکن سوال یہی ہے اطہر کاظمی صاحب, سب کے لیے آخری بات, ہم نے پاکستان میں ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو سلیبسز ہیں, ہماری جو کریکولمز ہیں, ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, اس پہ کشمیر ڈیسکس ہونے چاہیے, اس کشمیر پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور ہمارے جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بڑے, ان کو بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا, علی گیلانی کون تھا, بٹ صاحب کون تھے, مجاہد اول نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا, برہان وانی کیوں شہید ہوا, شاد نائکو کون تھا. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. جو جیل میں اطہر کاظمی صاحب فختو ہیں وہ کون ہیں, یہ جب ہم بتائیں گے تاکہ ہماری اگلی نسل کو یہ جدوجہد جو وہ ٹرانسفر ہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سری نگر میں گورنر ہاؤس پہ سب زراری پرچم لہرائے گا اسلام کا انشاءاللہ. لیکن وہ پلاننگ سے ہوگا, وہ حکمت عملی سے ہوگا, وہ اللہ کی مدد سے ہوگا, ایک ریاست کی پالیسی کے تحت ہوگا انشاءاللہ. لیٹ می ٹاک ٹو سر اطہر کاظمی صاحب. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں جذبات ظاہر ہے ہم سارے ایسے رکھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اطہر کاظمی صاحب آپ نے وہ
بلکنائزیشن کا کانسیپٹ سنا ہوگا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ملک میں جو ہے وہ ایسی تفریقیں پیدا کی جاتی ہیں, اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے, مطلب اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے, لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ملک اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا فوکس صرف اپنے اوپر ہوتا ہے اور آس پاس کسی کے حوالے سے وہ سوچ نہیں سکتا. پریکٹیکلی اس وقت حال یہ ہے کہ ہمارا روپیہ کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے, ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اپنے خرچے چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم توجہ اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ دے پا رہے ہیں کشمیر کاز پہ جس طرح سے وہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ ان کے مسائل تو ختم نہیں ہو رہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے اس وقت کشمیر کی تحریک کا؟ جی چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ کنڈی صاحب نے میرا نام لیا تھا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کو اس دور میں توڑنے کی کوشش کی گئی, وہاں اس میں اداروں کا کردار تھا, اور نہ صرف اس دور میں, جنرل ضیاء الحق کے دور سے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سیاسی جماعتیں کوئی اس طرح ختم نہیں کر سکتا. ہاں پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ختم ہوگی تو وہ اپنے فیصلوں اور اپنی سیاست کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں, کسی بھی جگہ پہ اگر وہ ختم ہو یا ان کا اثر و رسوخ کم ہو. تو میں ایگری کرتا ہوں ان سے اس بات میں. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی کشمیر کی بات, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم لے کے آگے کس طرح چلتے ہیں. ایک طرف ہماری جو اکنامک حالت ہے, آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس 3 ارب جو ہے وہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بات کریں کہ جی ہم کشمیر لے لیں گے, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آج کل کے دور میں امریکہ فوجی طاقت سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی الائنس 20 سال افغانستان بیٹھا رہا. کیا انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا, افغانستان لے لیا؟ آخر میں ویتنام کی مثال لے لیں سر, وہی نا, ویتنام میں تو چلے صرف امریکہ اکیلا تھا, یہاں پہ تو نیٹو جو انسانی تاریخ کا, یہ میں وہ بتا رہا ہوں بات کہ جو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. انسانی تاریخ نے آج تک اتنا مضبوط فوجی اتحاد نہیں دیکھا جو افغانستان میں تھا, لیکن ان کو جانا پڑا. تو یہ مسئلہ بزور شمشیر حل نہیں ہوگا, ڈپلومیسی سے حل ہوگا, انتہا پسندی سے حل نہیں ہوگا. اس میں آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو اٹھانا پڑے گا, مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہوگا. اور وہاں پہ بھی جو تحریک چلتی ہے جس میں بندوق اٹھائی جاتی ہے, پھر اس سے تحریک کو بھی نقصان پہنچتا ہے. وہ اس طرح پہنچتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ اس طرح کشمیر پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا جس طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ کشمیری کوئی دہشت گرد نہیں, وہ حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں, اور بھارت کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ کب تک آپ لوگوں کو زبردستی ان کی خواہشات کے برعکس رکھ سکیں گے. وہاں پہ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تو اس کے لیے ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے, اور پالیسی جو ہے پرامن, شمشیر کے ذریعے ہم کشمیر نہیں لے سکتے, نہ شمشیر کے ذریعے بھارت کشمیر رکھ سکتا ہے. یہ بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالنا پڑے گا, جس طرح بھی نکالیں. چلیں ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فردر اس پہ تھوڑا سیشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہم بیسکلی بات کرنا چاہیں گے اس سیگمنٹ میں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں اور خاص طور پر سیاست میں ہو کیا رہا ہے. ایک جانب جیل بھرو تحریک اور دوسری جانب تیاریاں اس سے متعلق ہیں, کیا منظرنامہ ہوگا سیاسی. لیکن اس سے پہلے میں ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب سے یہ کشمیر ایشو پہ ان کا جواب لینا چاہ رہا تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب, نارملی ہمارا ابھی تک اس سے پہلے پریکٹس یہ رہی کہ اب جیسے خان صاحب تھے, انہوں نے خاصی آواز اٹھائی جب یہ کشمیر کا ہم نے دیکھا تھا اسٹیٹس چینج ہوا, اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بڑی زبردست قسم کی سپیچ بھی کی تھی. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اس معاملے پہ وہ پروجیکشن جو ہم نے کی تھی وہ شاید اس کا اثر نہیں ہوا, یا وہ لابنگ جو ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, یا کسی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے, کسی کا بھی دور اقتدار ہو, یا پھر کوئی وقت ایسا آتا ہے, کوئی دن ایسا آتا ہے تو انسانی ہاتھوں کی زنجیر جا کے مظفر آباد میں بنا لی جاتی ہے, وچ از اے گڈ جیسچر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دیٹ انف, یا مزید کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ اشفاق صاحب, میں آپ کی بات سے شاید ایگری نہ کروں, اور شاید آپ کو انفارمیشن میں بھی شاید کم ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا ہی دو ٹوک موقف رہا ہے, اور ہم نے کبھی بھی کشمیر کے ایشو کو سائٹ پہ نہیں رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر نے ہمیشہ کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ سب سے پہلے فوقیت دی ہے. آج اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ مذاکرات یا ہمارے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپٹکس کی بات کی جائے تو دیٹ از بریلینٹ. ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو صاحب نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا تھا. تو اگر یہ پہلے کہہ دیتے میرے کہنے سے پہلے, اگر میرے کہنے سے پہلے آپ کہہ دیتے, جی دیٹ آئی ایکسپٹ. لیکن پریکٹیکلی اس سے کشمیریوں کی حالت اظہار کیا چینج ہوئی ہے, دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو نو. اب میں سوال کا جواب کمپلیٹ کر لوں, اجازت ہو تو. جی جی.
اب دیکھیں ہمارے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایجنڈا ہمارا کشمیر ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے خود ہی فرمایا، جب مودی کے حوالے سے بلاول صاحب نے اس کو 2 ٹوک جواب دیا، عمران خان صاحب نے آپ کے بقول کیا ہوگا، لیکن آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب ایک ٹی وی چینل پہ ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر افیئر کے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کلبھوشن سنگھ پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ جی پاکستان سے وہ فرار ہو چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس کو فرار میں یاد ہے نا آپ کو؟ جی تو مطلب ہے کہ یہ اگر اتنی سیریسنس ہو، میری اگر منسٹری ہو اور مجھے اس چیز کا علم نہ ہو کہ اور اتنی امپورٹنٹ منسٹری ہو، تو یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو سیریسنس ہے۔ لیکن ہمیں کشمیر پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ کون کیا ہے کون کیا ہے، ہمیں پالیٹکس کشمیر پہ نہیں کرنی چاہیے۔ کشمیر کا ایک ایجنڈا ہے جس پہ ہم تمام، چاہے ہمارے جو بھی اختلافات ہوں، آپ سے ہو، علی محمد خان سے ہو، مجھ سے ہو، کسی اور سے، کسی کا بھی ہو، کشمیر کے ایشو پہ ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ کشمیر ایشو پہ ہمیں 1 پیج پہ ہونا چاہیے، ایک آواز ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو دشمن ہے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ اچھا اطہر کاظمی صاحب، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے، جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا تھا۔ ایک تو یہ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کی بات کی ہے، پھر فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کہ لیڈرز وغیرہ اور یہ وہ۔ اب اوپر سے جو اس پہ تیاریوں کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی، مطلب یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ کیا یہ مطلب پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہوگی، پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اب تھوڑا سا انتقامی کارروائی یہ ساری لگ رہی ہے جو کچھ ہو رہی ہے، اور آگے جو کہ پلاننگز ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ ملک کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب ریاست اور یا پھر ریاستی وزیر یا حکومت اس طرح کے بیانات دینا شروع ہو جائیں کہ ہم نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، لانگ مارچ آنے دو، ہم اس کا علاج کریں گے، کیا حکومتی وزراء کو ایسے بیانات دینے چاہیے؟ کس قانون اور آئین کے تحت وہ ان کا کون سا علاج کریں گے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل میں آپ کے اوپر تشدد کریں گے، جیسے مبینہ تشدد انہوں نے کیا شہباز گل کے اوپر، جیسے مبینہ طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ؟ کیا حکومتیں اس طرح دھمکیاں دیتی ہیں؟ کیا 13-14 جماعتوں کی یہ جمہوریت ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ JIT سے انٹرویو کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے اوپر اتنا شور پڑا تھا، اتنا واویلا ہوا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئی۔ لیکن اب جو الزام لگ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، جس قسم کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہوں یا آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف ہوں، تو آپ رانا صاحب بتا دیں کہ کیا علاج کریں گے؟ کہ جی ہم ان کو ڈنڈے ماریں گے، ان کے اوپر تشدد کریں گے؟ کیا یہ جمہوری جماعتوں کے رویے ہوتے ہیں؟ ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں دیکھیں، کسی ایک نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں گزشتہ 7-8 مہینے کے دوران، جس میں حکومت باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کا ہم علاج کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کیسی جمہوریت؟ اگر ڈنڈے سے آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو جمہوریت اس طرح نہیں چل سکتی ہے، پھر تو کسی اور کے پاس زیادہ طاقت ہے، وہ آپ کو آ کے یہ کہہ دے، پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ رویے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر تحریک کوئی چلانا چاہتا ہے وہ ضرور چلائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی آئین اور قانون کے مطابق تحریک چلانی پڑے گی۔ اگر وہ کہیں پہ آئین قانون توڑتے ہیں تو پھر حکومت اپنا ضرور فرض نبھائے۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں بنیادی طور پہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ جیل میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس دن لانگ مارچ آ رہا تھا اس دن معزز رانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، عوام وہاں پہ نہ جائے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تشدد کے بغیر آپ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے 13-14 جماعتیں مل کے اس کو شکست دے دیں؟ تشدد کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ مناسب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ سب سے زیادہ جس کے اندر برداشت کا کلچر پایا جاتا ہے، ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، موسٹلی ہم نے رویہ ایسے ہی دیکھا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ پلاننگ ہوتی ہے، یا ظاہر ہے کہ آپ PDM کا حصہ بھی ہیں، تو ڈز دیٹ کنسرن یو کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب یا جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا کچھ عمل کرتے ہیں آگے جا کے وہ تو وہ ون وے اور دی اندر آپ کی سیاست کو بھی آگے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیونکہ آگے الیکشنز بھی آنے ہیں اور عوام تو آپ کو ایک قوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں فی الوقت۔ اشفاق صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ آپ کے چینل پہ آ کے یہ بتانا پڑتا ہے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے خیر بتانا، کہ ہم PDM کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
اور عوامی نیشنل پارٹی PDM سے نکل چکی تھی. ہم اس حکومت کی اتحادی جماعت ہیں, ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں. چلے حکومت کی اتحادی جماعتیں صحیح نا, خیر میرا فرض بند ہے ایز اے پارٹی ترجمان مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑا. اب آپ نے بات کی جو لیکن اب میں آپ کے جو ہے نا جو آپ کے جو ساتھ جو آپ کے سپورٹنگ سٹاف ہے اس کو بتاؤں گا کہ روزانہ آپ کو آگے جو ہے نا پروگرام میں بتا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے جسٹ فار لائٹ, نہیں بات تو ایک ہی ہے نا آپ نوالا یوں لیں یا ادھر سے گھما کے لے کے آئیں, لیکن بات تو ایک ہے نا, ہیں تو آپ حکومت کا حصہ نا. رانا صاحب جس کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کابینہ میں آپ کے وزراء بھی ہیں نا. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے جو ہے وہ اتحادی ہیں, ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ کریں گے. ہم PDM کے نہیں, حکومت کی اتحادی بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے. آپ کہیں گے دیکھیں رانا سنولہ صاحب چلیں آپ نہ مانیں PDM والا چکر, لیکن حکومت کا حصہ تو ہیں, اسی پہ بتا دیں کہ ڈز دیٹ کنسرن یو. دیکھیں بات سنیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں سمجھتا ہوں. یہ کنسرن دیکھیں شروع پچھلی حکومت سے ہوا جب PTI کے ہمارے دوستوں کی حکومت تھی. اس قسم کے بیانات ادھر سے بھی آتے تھے, اس قسم کی گرفتاریاں اس زمانے بھی ہوئی تھیں. آپ مجھے بتائیں رانا سنولہ صاحب کو کہ ویڈیو آج تک ہمیں نہیں دیکھی. اس وقت کی انٹیریئر منسٹر صاحب جو اسٹیٹمنٹ دیتے تھے جس طریقے سے بھی دیتے تھے اس پہ میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا کیا دیتے تھے, آپ کو زیادہ پتہ ہے, لیکن اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی. جی جان اللہ کو دینی ہے. وہ تو خیر فواد چودھری صاحب نے کلیریفائی بھی کر دیا تھا ایک انٹرویو میں کہ وہ غلط ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کی جب آتے تھے PTI کے ہمارے دوست کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے, اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کون کون سے پارٹی کی لیڈرشپ کو گرفتار نہیں کیا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. فریال تالپور صاحبہ کو رات کے وقت جیل کھولا گیا اور عید کی راتوں کو شفٹ کیا گیا کہ آپ جائیں. یہی وزیر اعظم صاحب اس وقت کہتے تھے میں جو ہے یہ جیلوں سے فریج نکال دوں گا, پنکھے بند کر دوں گا, یہ کر دوں گا. مطلب اب یہ کیا پولیٹیکل لیڈر کو یہ وہ زیب دیتا ہے. پھر جیسے کہتے ہیں کہ میری بندوق کی نشست یا جو بھی الفاظ اس نے استعمال کیے تھے اس کے پہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں. کیا یہ پولیٹیکل لیڈرز کو یہ زیب, جب میرا پولیٹیکل لیڈر میرے پارٹی کا لیڈر جب اس قسم کی گفتگو کرے گا تو میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کے کروں گا تاکہ میں اپنے لیڈر کو خوش کر سکوں, یار اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. لہٰذا لیڈرشپ جو ہے وہ اگزامپل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال دور میں جس قسم کے بیانات آئے ہیں, اب میں بولوں کہ جی آپ کہیں گے اب جس قسم کی گفتگو شیخ رشید صاحب کرتے ہیں آپ اور میں کریں, میرے خیال میں آپ اگر 50 منٹ کا پروگرام ہے تو 48 منٹ آپ کو سینسر کرنا پڑے گا اس پروگرام کو. پھر اگر آپ کہیں کہ اس قسم کی گفتگویں پولیٹیکل لیڈرز کریں, آپ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو سنا رہے ہیں, آپ اپنے قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ سیاستدان سے. لیکن علی محمد خان صاحب اگر چیز ہماری غلط ہوگی تو بالکل مجھے یہ جرأت ہے کہ میں تنقید کر سکتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف جب یہ چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا اچھی باتیں کر رہے ہیں, اس کو میں فالو کرنا چاہیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک. علی محمد خان صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ PDM والے معاملے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی PDM کا حصہ نہیں ہے, حکومت کا حصہ ہے, ایک تو اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اس طرح سے تو وہ اگر حوالے دیں گے تو یہ تو ایک ویشس سائیکل چلتا جائے گا. انہوں نے ابھی یہ کیا, آپ لوگوں نے پہلے کیا تھا, پھر آپ دوبارہ آپ کو چانس ملے گا تو پھر آپ کریں گے یا کسی اور کو چانس ملے گا, تو یہ کریکٹ کیسے ہوگا علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے لے لینا کہ میں ایک اور طرح سے اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں اگر ہماری ماں ہے اور ہم ان کے یہ 3-4 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آپس میں جتنی بھی اختلاف ہوگا نا تو اپنی ماں کو سب سے پہلے ہم آپریشن تھیٹر میں لے کے جائیں گے, ان کا علاج کریں گے, ان کی جان بچائیں گے. تو یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی حالت ہے, دیکھیں خیبر پختونخوا سے جو 100 جنازے اٹھے ہیں, یہ کس کے اٹھے ہیں, کس کے بیٹے ہیں؟ میں نے مردان امن مارچ میں میرا جو علاقہ ہے وہاں یہ بات کی کہ ایک ان میں جوان ایسا تھا جو بعد میں شہید ہوا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جب اس کو لے جا رہے تھے وہ ہذیانی کیفیت میں اس نے یہ بات کی, وہ رپورٹ ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس جوان نے یہ بات کی, خیبر پختونخوا پولیس کے جوان نے, کہ مجھے شہادت کی فکر نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کا بڑا لاڈلا ہوں, میری ماں کا میں اکلوتا ہوں, میں وہ برداشت نہیں کر پائے گی. وہ کہتا ہے مجھے اپنی شہادت کی نہیں, مجھے اپنی ماں کی فکر ہے, وہ کیا کرے گی, اور وہ شہید ہو گیا بیچارہ, بچہ مارا. ٹھیک ہے, اب ایسی حالت میں ہم یہ لوگ جو کر رہے ہیں, ابھی مریم بی بی کی اسپیچ جو چلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فلانا کرو, یہ کرو, فرمائشیں کر رہی ہیں اس طرح سے, وہ اس کو مائنس کر دو, عمران خان کو فلانا کر دو, ادھر سے یعنی کہ دیکھیں دہشت گرد اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم محب وطن پاکستانوں پہ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں. یہ جو کاٹا انہوں نے پرچہ شندانہ گلزار صاحبہ پہ, ان کے والد کا پتہ ہے کسی کو؟ وہ سابق بیوروکریٹ ہے, ہمارے MNA بھی تھے, وہ مشکل جگہوں پہ اس آدمی نے ڈیوٹیاں کی ہیں, وہ فوت ہو گیا. اس کی بیٹی کو جس کے باپ نے پاکستان کی اتنی خدمت کی, اس پہ غداری کا پرچہ. فواد چودھری کی بات میں کروں گا, میں خود میری پارٹی کا ہے, میرا اس سے بہت سی چیزوں پہ نظریاتی اختلاف بھی رہا ہے, لیکن
فواد چودھری ہمارا ترجمان ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جیلم کی مٹی غداروں کو پیدا نہیں کرتی۔ اشفاق صاحب، جیلم کی مٹی ملک کے وفاداروں کو پیدا کرتی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کچھ وردی پہن لیتے ہیں، کچھ ہماری طرح سویلین رہتے ہیں۔ فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح کی جب ہم کام کریں گے، آپ مجھے بتائیں ہم کن کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے جنازے اٹھا کے اور آپس میں بے اتفاقی پیدا کر کے کیا ہم عوام کا اس پولیٹیکل کلاس پہ اعتماد ختم نہیں کرے؟ کیا عوام اب ہماری شکلیں دیکھنے سے نفرت نہیں کر رہی؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت برداشت کی بھی ضرورت ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ تباہی کر دی آپ نے معیشت کی، آپ کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، رجیم چینج فیل ہو گئی ہے، آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے، اوکے نو پرابلم، آپ کو پسند نہیں ہے، نو ایشو، لیکن اب فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ بند کمروں میں اور فیصلے کریں گے تو پاکستان کو پہلی اب ڈبہ پیک کر چکے ہیں، پاکستان کی معیشت ڈبہ پیک ہو چکی ہے، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہر حال میں۔ 3 ارب ڈالر پہ بیٹھی ہے اور ہم 100 جنازے اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 2 بجے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کے ساتھ جو کل ہوا ہے، ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب ذرا مہمان جو میرے ہیں ان سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ مختصر جواب دیجیے گا تاکہ آپ سب کا نقطہ نظر پہنچ سکے۔ اطہر کاظمی صاحب، علی محمد خان صاحب نے ایک جاتے بات کی کہ مائنس عمران خان کوئی فارمولے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے، ان کو سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ پلان کوئی ہو رہا ہے پس منظر میں؟ دیکھیں، یقیناً لگتا تو ایسا ہی ہے، جس طریقے سے سارا یہ سیاسی اتحاد بنا، پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سیاسی اتحاد کے اندر ایک سیاسی جماعت کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا تھا۔ مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا تھا، اس وجہ سے وہ علیحدہ ہوئے تھے، لیکن ان کو جو اس وقت اکٹھا کیا گیا، اتحاد بنایا گیا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی تھا، جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اسی وقت یہ فارمولہ بن چکا تھا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے۔ اب وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ الگ بحث ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے مائنس کیا نہیں جا سکتا، یہ تو پاکستان کے عوام ہی فیصلہ کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ کنڈی صاحب مسکرا رہے ہیں سر، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میری مسکراہٹ کی وجہ اطہر کاظمی صاحب ہیں، ہمیشہ مجھے مسکراتے مجھے ہنسی دلواتے رہتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے جو ہے نا۔ اب دیکھیں، اب ان کو پتہ چل گیا کہ PDM بنی اور -1 جو ہے وہ عمران خان۔ دیکھیں، پولیٹکس میں کوئی -1 نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے چینل سے پہ سنتے تھے، اسی طرح تجزیہ نگار آتے تھے کاظمی صاحب کی طرح، کاظمی صاحب تو خیر نہیں تھے، ایسے ہی آتے تھے، -1 فارمولہ آ گیا، -1 زرداری ہو رہا ہے، -1 یہ ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کبھی نہیں مرتی سیاسی طور پر، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اگر ہوتی ہیں، ان کو اگر ووٹ نہیں ملتا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، عوام ان کے احتساب کرتی ہے۔ اس طرح بیٹھ کر تجزیہ کرنے سے یا کسی کی خواہشات پہ کوئی بھی -1 نہیں ہو سکتا۔ ابھی تھوڑا سا میں بات ہوگا، ابھی جب میرے بھائی جو ہے علی محمد خان نے بات کی، میں اسی کو دوبارہ دہراؤں گا کہ دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھتی تو یہی حال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی اکرم دورانی میری پارٹی کا بندہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی والدہ 85 سال کی عمر میں اس کو جب نیب میں بلایا جاتا تھا، اس وقت ہمارے دوست خاموش ہوتے تھے۔ اسد منیر نے خودکشی کی، کیوں کی؟ سرگودے کے یونیورسٹی کے وی سی نے کو ہتھکڑی میں جس طریقے سے اس کی تصویر اخبار میں لائی گئی، وہ کیوں ہوئی؟ سب کے مطلب ہے، ٹھیک ہے، اعظم سواتی کے وقت پہ جب اس کے گھر میں جب جانور گھس گئے تھے، جس طریقے سے وہ ہوا، تو اس وقت اگر ہم ہوا جو دیکھیں، ہم کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو 100 دفعہ غلط کرے، لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ میں سب ٹھیک ہوں لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ابھی بھی علی محمد خان صاحب، سیاسی جماعتیں بیٹھے ورنہ یہ کام چلتا رہے گا۔ میں نے بھی یہی کہا ہے جو کنڈی صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ جی علی محمد خان صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر ان کا جواب لے لو۔ علی محمد خان صاحب، بیٹھنے کا کوئی ارادہ ہے ابھی آپ لوگوں کا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بالکل بیٹھنا چاہیے، لیکن اپنی ریزرویشنز کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے، پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہم تو دشمن سے بھی بات کریں گے، ایسی کوئی بات بلا شبہ، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہوگی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں پہ غداری کے پرچے کاٹیں، پھر ہمیں دعوت دیں کل صبح کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو، یہ